وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ساری کائنات کے اندر، ساری مخلوقات الہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ بلند شان عطا فرمائی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، کہ آپ کا تذکرہ، آپ کی یاد کو اللہ تبارک و تعالی نے اونچا اور بلند فرمایا ہے۔ اور اس کی علماء نے ایک تشریح یہ کی ہے کہ جہاں جہاں جس انداز میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے، وہاں وہاں اس کے ساتھ ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر اور تذکرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آذان کے اندر اللہ کا تذکرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اقامت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، نماز کے اندر، قرآن مجید کے اندر، غرض ہے کہ کوئی بھی عبادت ہے جہاں بندہ یہ سوچے گا کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے خالق مالک میرے اللہ کا حکم ہے، تو وہاں ساتھ یہ بھی فوراً خیال آئے گا کہ میں اس کو کس کے طریقے پر کر رہا ہوں، میں اس کو کس کے طرز پر کر رہا ہوں، کس انداز پر کر رہا ہوں، تو فوراً خیال آئے گا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں رنگا ہوا یہ عمل کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوب کر کے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا تصور آئے گا، وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ، اس کا تصور و خیال یقیناً آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے عرض کیا تھا اگلے درس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال تک آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رہے۔ جب یہ پہلا شق صدر ہوا تو امی سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان سی ہوئی کہ بھی کون تھے، کیسے سینہ چاک کیا، کیا مقصد تھا، بچے کی جان کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے، تو وہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے علاقے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک ان کی امی کے پاس حضرت آمنہ کے پاس لے آئی اور آ کر کے پورا واقعہ قصہ بیان کیا۔ تو روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بڑی مطمئن ہوئی، گھبرائی نہیں ہے، ہراساں نہیں ہوئی، فرمایا میں یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو اس وقت سے عجائبات میں اس کے دیکھ رہی ہوں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، یہ غیر معمولی بچہ ہے، یہ کوئی عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی عجیب سا ہے۔ تو اب اس کے بعد دوبارہ یہ مکہ مکرمہ اپنی امی کے پاس واپس آ گئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 6 سال کی عمر ہی تو امی اللہ کو پیاری ہو نہیں بیٹھنے دیا کرتے تھے، جو کپڑے کا میلا ہونا برداشت نہیں کیا کرتے تھے، جا کر کے قبرستان میں دیکھا کرو اور کھڑے ہو کے عبرت حاصل کیا کرو کہ کون کون لوگ یہاں سوئے ہوئے ہیں، نام و نشان مٹا دیے ہیں، اور پھر میں کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں وہاں جا کے دیکھا کرو کہ مل مالک کی قبر کون سی ہے، فیکٹریوں کے مالک کی قبر کون سی ہے، جس کے محتاط ہزاروں ورکر کام کرتے تھے، جس کے زندہ باد کے نعرے لگا کرتے تھے،
جس کے آنے پر ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھیں، سائرن بجا کرتے تھے، آگے پیچھے زندہ باد کہنے والے، نعرے لگانے والے، گاڑیوں والے بڑے پروٹوکول ہوا کرتے تھے۔ آج ذرا دیکھو قبر میں کوئی فرق ہے؟ چوکیدار کی قبر اور مالک کے مل کی قبر برابر ہے یا کوئی فرق ہے؟ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ قبرستان جایا کرو، عبرت حاصل کیا کرو۔ اور ماں باپ کی قبر پر تو ہفتے میں ایک دفعہ جانا چاہیے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ قبرستان جاؤ، روزانہ جاؤ، نہ کوئی تاریخ خاص ہے، نہ کوئی ہفتہ مہینہ خاص ہے، نہ کوئی دن خاص ہے، لوگ کہتے ہیں یہ قبروں کے جانے کے مخالف ہے۔ اور جو کہتے ہیں صرف محرم میں جایا کرو، میلہ لگایا کرو، وہاں بڑے قبرستان کے اندر یہ بھی کیا کرو، وہ بھی کیا کرو، لیکن جایا سال کے بعد کرو۔ کہتے ہیں ہاں یہ لوگ قبروں کو مانتے ہیں، یہ قبر والوں کو بھی مانتے ہیں۔ اب دنیا کا نظام ہے عجیب، ایک بندہ کہتا ہے روزانہ قبرستان جاؤ، کہتے ہیں یہ روک رہا ہے، یہ مخالف ہے، اور ایک کہتا ہے سال کے بعد ایک دفعہ قبر پہ میلہ لگاؤ، وہاں ریچھ کتے لڑاؤ، وہاں ناچ گانے کراؤ، وہاں جوئے کے اڈے لگیں، وہاں میلہ ٹھیلا ہو، وہاں بے پردگی ہو۔ تو کہتے ہیں ہاں یہ قبروں کو بھی مانتے ہیں، قبر والوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کی قبر پر آتے جاتے ہوئے تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنے وہ مرحومین و مرحومات جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو یاد رکھا کریں اصالِ ثواب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی کے وصال کے بعد اپنے دادے کی کفالت میں، پھر 2 سال کے بعد 8 سال کی عمر کو پہنچے تو دادا بھی اللہ کو پیارا ہو۔ پھر آپ کے دادے نے آپ کے چچوں میں سے سب سے بڑے اور حقیقی چچے ابو طالب کے آپ کو حوالے کیا کہ آپ ان کا خیال رکھیں۔ تو حقیقت یہ ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر، آپ کی کفالت کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں چھوڑی، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ ابو طالب نے، یہ الگ بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی یہ مسئلہ ہے، روافض کے علاوہ باقی سارے اسی کو مانتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایمان نہیں لا سکتا، ایمان سے محروم رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی حد کر دی، ہر طرح سے قربانی دی، پورے عرب کا مقابلہ کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر مشہور ہیں نبوت سے پہلے کے، بچپن کے زمانے میں۔ ایک سفر آپ نے اسی اپنے چچا کے ساتھ کیا ہے، ابو طالب کی ہمراہی میں کیا۔ وہ سفر پہ جا رہے تھے، تجارتی سفر شام کی طرف۔ وہ کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا ان کو بچے کو ساتھ لے جانے کا، لیکن میں نے دیکھا کہ میری جانے پر فراق میں یہ ذرا پریشان لگ رہا، تو میں نے ان کے جی بہلانے کے لیے کہ چلو میرے ساتھ خوش رہے گا، ساتھ لے لیا۔ راستے میں تجارتی سفر میں ان کے پڑاؤ مقرر ہوتے تھے کہ پہلے دن ہم نے یہاں تک جانا ہے، دوسرے دن وہاں جانا ہے، تیسرے دن پیدل سفر تھے، اونٹ گھوڑے کے سفر تھے، تو ان کی منزلیں تقریباً مقرر ہوتی تھی۔ کہتے پہلے بھی ہم سفر کیا کرتے تھے، اس علاقے کو، ان لوگوں کو پہلے ہم جانتے تھے، وہ ہمیں جانتے تھے، لیکن اس دفعہ عجیب ہوا کہ ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو دیکھا وہاں کے جو اہل علم ہیں، پہلی کتابوں کے جاننے والے، وہ ہماری تلاش میں ہیں، اور ہمارے قافلوں کو آ کر کے ایک ایک بندے کو تجسس سے دیکھ رہے ہیں۔ تو بالآخر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھ کر کے انہوں نے پہچان لیا، اور ابو طالب سے انہوں نے کہا کہ اس کو واپس بھیج۔
اگر تم اس کو آگے لے گئے تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ آگے کچھ ایسے متعصب لوگ رہتے ہیں جن کو پتا ہے کہ نبی آخر زمانے مکے میں اور وہ اس کو اپنے دین کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کا دین آئے گا دنیا پر چھا جائے گا اور ہمارے دین پھر دنیا میں باقی نہیں رہیں گے۔ تو اس حسد کی وجہ سے وہ اس بچے کے جان کے درپے ہو جائے۔ بڑے اصرار کے ساتھ انہوں نے پہچاننے کے بعد، علامات دیکھنے کے بعد اور اعزاز و اکرام بھی کیا۔ کہتے ہیں اس بچے کی وجہ سے انہوں نے ہمارے پورے قافلے کی دعوت دی، حالانکہ اس سے پہلے کبھی وہ ہم سے پانی نہیں پوچھتے تھے۔ اور پھر انہی کے کہنے پر ابو طالب نے آپ کو واپس کر دیا، اور پھر دوسرا سفر آپ نے کیا اس وقت جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کے قریب تھی اور آپ کی امانت کا ڈنکا بج رہا تھا پورے مکے میں۔ صداقت، امانت، آپ کو صادق و امین کہا جا رہا تھا۔ تو مکے کی امیر ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور آپ کی سب سے پہلی بیوی بنی، اور آپ کی اولاد ایک بیٹے کے علاوہ باقی ساری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اور یہ شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا جب شہرہ سنا تو آپ سے درخواست کی کہ میں پہلے بھی اپنا مال تجارت بھیجا کرتی ہوں، جب مکے کے تاجر جا رہے ہوتے ہیں ادھر سے مال بھیجتی ہوں، ادھر بھیج دیتے ہیں، ادھر سے مال خرید کر کے آتے ہیں، تو اس دفعہ آپ جائیں، میں پہلوں کو جتنا مزدوری دیتی ہوں آپ کو اس سے ڈبل دوں گی، آپ کو اس سے ڈبل دوں گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور امی کا غلام میسرہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب واپس تشریف لائے، نفع بہت زیادہ، اور آپ کی صداقت کو اور 4 چاند لگ گئے، امانت کو اور 4 چاند لگ گئے۔ اور میسرہ نے آ کر کے پوری سفر کی کارگزاری آ کر کے سنائی امی خدیجۃ الکبریٰ کو، اور راستے کے واقعات سنائے کہ نستورہ راہب راستے میں ملا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گویاں کی کہ یہ وہ نبی آخر الزمان ہے جس کی بشارتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہوتے تو بادل آپ پر سایہ کرتے۔ تو ایسے واقعات سے امی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی وجہ سے، آپ کی صداقت کی وجہ سے، اوصاف حمیدہ کی وجہ سے، یاد رکھیے انسان اپنے رنگ کی وجہ سے، اپنی چمڑی کے رنگ کی وجہ سے، اپنی قد و قامت کی وجہ سے، اپنے علاقے اور زبان کی وجہ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کالا گورے پر، گورا کالے پر، عربی اجمی پر، اجمی عربی پر، کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ انسان کے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے ملتی ہے، اچھے کردار کی وجہ سے ملتی ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو پھر امی کے دل میں یہ دھائیا پیدا ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود آپ پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جبکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 25 سال ہے اور امی کی عمر اس وقت 40 سال۔ تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی خاتون سے جو پہلے سے بیوہ ہیں اس سے نکاح کر رہا۔ اب کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا نبی تو بڑا عورتوں کا محبت کرنے والا، چاہنے والا، پتنی کیا کچھ۔ آپ کو پتا ہے کہ ہندو نے جو کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول کے نام سے، جس کو غازی علم الدین شہید نے جہنم واصل کیا تھا، اس کا اصل عنوان یہی تھا کہ جی ان کی کتاب میں تو یہ ہے کہ 4 سے زائد نکاح نہیں کر سکتے، لیکن ان کے نبی نے تو 9 اور 11 تک نکاح کیے ہیں۔
تو یہ تو عورتوں کا بڑا دل دادا تھا. تو ذرا ان سے پوچھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورتوں کے ساتھ جو محبت والی بات ہوتی تو پہلا نکاح ہو رہا ہے، لیکن کس سے؟ جو آپ سے 15 سال بڑی ہے اور پہلے سے بیوہ ہے، بچوں والی ہے، پہلے خامن سے بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے. اور پھر آپ نے سوا ایک حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باقی جتنے بھی نکاح کیے بیوہ مطلقہ بیوہ مطلقہ بیوہ مطلقہ. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 سال کی عمر میں یہ نکاح ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. قریش نے نئے سرے سے تعمیر کعبہ کا ارادہ فرمایا. کعبہ کی عمارت کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو گرا دیا گیا، بالکل نئے سرے سے دوبارہ تعمیر ابراہیمی کے مطابق کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. باوجود ہے کہ وہ لوگ مذہب کے لحاظ سے بیچارے جاہل تھے، علم کے لحاظ سے امی مشہور تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. مکے والے کسی آسمانی کتاب کے قائل نہ تورات نہ انجیل نہ زبور، بس نام تھا ایک کہ ہم دین ابراہیمی والے ہیں. مورتیاں تھیں، بت پرستی تھی، لیکن پھر بھی اتنا ان کے اندر حیا تھا. مسلمانوں آج ہمارے لیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے، اتنا ان کے اندر احساس تھا کہ انہوں نے کعبہ کی تعمیر شروع کی تو پہلے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس کی تعمیر پر پیسہ حلال کا لگایا جائے. اور آج تو ہماری مسجدوں کی کمیٹی کا صدر وہ ہوتا ہے جو زیادہ حرام خور ہوتا ہے، جو بڑا دوسروں کا خون چوسنے والا ہوتا ہے، رشوتیں لے کر کے غریبوں کا خون چوس کر کے جو فیکٹریاں بنائی ہوتی ہیں، آمدنی زیادہ ہوتی ہے، مسجد کو چندہ زیادہ دیتا ہے، بھلے اس کے پاس دین کا علم، شریعت پر عمل، سنت کی شکل کچھ بھی نہ ہو. یہ چودھری صاحب ہے، جی فلانا ہے، جی فلانا ہے، میاں صاحب ہے. اس وجہ سے ہماری مسجد کا صدر یہ ہے. دین معیار نہیں ہے. اور پھر کتنی شرم، ہمارا تو یہ کام ہے، وہ جی مولوی صاحب اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس ہیں اس طریقے سے، تو پھر یہ پیسے مسجد میں دے دیں. یعنی جو حرام کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، ناجائز والے پیسے کے بارے میں. جنہوں جو اپنے بچوں کو نہیں کھلانا چاہتے وہ مسجد اور مدرسے کو دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہیں تو بظاہر بیچارے دین سے عاری، دین سے خالی، دین سے محروم. لیکن فیصلہ یہ کیا ہے کہ تعمیر کعبہ پر پیسہ کون سا لگے گا؟ اب حلال کے پیسے اکٹھے کیے، چندہ کیا، بڑی محنت کی، لیکن پیسے تھوڑے ہوئے اور خرچہ زیادہ آتا تھا. انہوں نے حتیم والا حصہ کعبہ کا چھوڑ دیا، کعبہ کو گھٹا دیا، مسجد کو چھوٹا کر دیا، لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگا. اب یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ میرے آپ کے لیے درس عبرت ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا. حتیم کا حصہ جو آج تک چھوٹا ہوا ہے یہ انہوں نے چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو حتیم کا حصہ کعبہ کا حصہ تھا، اس کے اوپر بھی چھت تھی، یہ سارا مسقف تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس میں اللہ کی ایک حکمت ہے کہ آج ہمارے جیسا بندہ حتیم میں جا کے نفل پڑھ لیتا ہے، گویا اس نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی. اگر یہ بھی مسقف ہوتا، اس پر بھی تالا ہوتا، تو پھر تو اس میں ہمارے جیسے غریبوں کو موقع تو نہ ملتا، ہر عمرے والے حج والے کو تو موقع نہ ملتا. پھر تو کعبے کا دروازہ تو کسی خاص کے لیے کھلتا ہے، وہاں تو سیڑھیاں کسی اور کے پاس ہیں، چابیاں کسی اور کے پاس ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس کا مشرق کو بھی ایک دروازہ تھا، مغرب کو بھی ایک دروازہ تھا، اور دونوں دروازوں کی نیچے والی چوکھٹ زمین کے فرش کے برابر تھی. ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ ادھر سے لوگ داخل ہوں، ادھر سے نکل جائیں، تاکہ ہر بندے کو کعبے کے اندر جانے کا موقع مل سکے. حکمت ہی یہی تھی. تو اس لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی، انہوں نے تعمیر شروع کی۔ اب تعمیر ہوتے ہوئے جب دیوار اتنا بن گئی کہ اب اس نکر میں، اس کونے میں حجر اسود کو رکھنا ہے، تو اب اختلاف پیدا ہو۔ ہر قبیلے کی خواہش ہے کہ یہ اعزاز مجھے ملے، یہ شرف ہمیں ملے کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کے کعبۃ اللہ کی عمارت دیوار میں رکھیں۔ اتنے تک کہ قبیلوں نے آپس کے اندر یہ اعزاز ہم لے کے رہیں گے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خون کے پیالے میں انگلیاں ڈال کے معاہدہ کیا کہ اپنی جانیں دے دیں گے لیکن یہ اعزاز کسی اور کو نہیں دیں گے۔ ہر قبیلے نے آپس میں یہ معاہدہ کر لیا۔ اب خطرہ تھا لڑائی کا، خون ریزی کا، تو اللہ پاک نے عجیب حکمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی ایسے کام لیا کہ سب کو اعزاز بھی مل گیا اور خون ریزی لڑائی سے بھی بچ گئے۔ انہوں نے آپس میں طے یہ کیا کہ جو بندہ جس قبیلے کا سب سے پہلے صبح کو آئے گا بس یہ اعزاز اسی کو ملے گا۔ اتفاق کی بات کہ سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کعبہ میں تشریف لائے۔ اب وہ آپ کے حصے میں آ گیا، آپ کو حق مل گیا کہ آپ حجر اسود کو اٹھائیں اور وہاں رکھ دیں، لیکن آپ نے عجیب حکمت اختیار کی، اپنی چادر بچھا دی، چادر بچھا کے پتھر کو اٹھا کے چادر کے اوپر رکھ دیا، پھر ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ بلایا، فرمایا اب سارے اس چادر کو پکڑ۔ اب کوئی بھی اس فضیلت سے، اس شرافت سے، اس بزرگی سے، اس اعزاز سے محروم نہ رہے۔ ہر قبیلہ کہہ سکے کہ یہ ہم نے بھی حجر اسود کو اٹھایا رکھا ہے۔ پھر جب اٹھا کے چادر میں وہاں قریب لے آئے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر کے دیوار میں رکھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی گویا کہ پہلا واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی مثال قائم، لڑائی سے بچایا، جھگڑے سے بچایا۔ اور آج بھی الحمدللہ جو لوگ حاملین علم وحی ہیں، جو لوگ علماء ورثائے انبیاء ہیں، آج بھی الحمدللہ کہیں بھی معاملہ ہو یہ صلح والے۔ لیکن کیا کریں، جو دوسرا فریق ہے جو صلح کے نام پہ ساری دنیا میں خون ریزی کر رہا ہے، اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی، پھر وہ آئے دن شوشے چھوڑ کے اسی طبقے کو بدنام کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے دور ہوں۔ اس کو پتا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے مذہبی رہنما علماء سے جڑے رہیں گے اس وقت تک کافر کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ اس کی سازش کے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کا ناطہ عالم سے توڑا جائے، ان کے اندر دراڑ ڈالی جائے۔ تم الگ طبقہ ہو، وہ الگ طبقہ ہے۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت سے پہلے کے واقعات میں سے اہم واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر واقعہ، ہر دن، ہر موڑ انوکھا۔ آپ نے حدیث سنی فضائل اعمال کے اندر ہے، جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی خاص اہم واقعہ، فرمایا آپ کی زندگی کی کون سی بات خاص نہیں، ہر بات ہی خاص ہے، اس لیے کہ وہ ذات ہی خاص ذات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے نکلنے والا ہر عمل بھی خاص ہے، ہر کردار بھی خاص ہے، ہر بول بھی خاص ہے، ہر انداز بھی خاص ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کی بات کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ، آپ کے لائے ہوئے دین شریعت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنا آسان